أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن نے کھولے راز اور میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر۔ ناظرین، آج کے دور میں آپ کہیں پہ بھی جائیں تو ایک چیز سب کو بہت خوش کرتی ہے اور وہ ہے پیسہ۔ جس سے بات کریں وہ کہتے ہیں کہ پیسے کے لیے ہی تو ہم کام کرتے ہیں، صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی محبت پیسے کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دین کی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو بہت سی کنفیوژنز ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ اس پیسے کا استعمال کیسے کیا جائے۔ اور پیسے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیسہ وہ اچھا ہے جو آپ کو ایک آزادی دے، آپ کی سوچ کی آزادی، آپ کے عمل کی آزادی۔ لیکن اگر وہ پیسہ آپ کو قید کر کے رکھ دے، اپنے ارد گرد گھماتا رہے، آپ کا محور بن جائے، تو پھر یہ آپ کے لیے بہت بڑی مشکلات لے کر آتا ہے۔ آج اس سے ہم بات کریں گے کہ قرآن نے فائنینشیل سسٹم کے بارے میں کیا راز کھولے ہیں۔ تو فائنینشیل سسٹم پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میرے مہمان ڈاکٹر عالیہ اکرم، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، عربک لینگویج اینڈ لنگوسٹکس کی چیئرپرسن ہیں فیکلٹی آف عربک میں، اور ساتھ موجود ہیں اسامہ جو کہ قرآن کی استاد ہیں اور قرآن اور حدیث میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں اور اس کو پھر ہم کیسے اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، شامل کریں، اس پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں آج فائنینشیل سسٹم آف اسلام کی۔ ڈاکٹر عالیہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج کل زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف پیسے کو خرچ کرنے کی اور اس کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، تو پیسے کے معاملے میں اور خرچ کے معاملے میں قرآن میں ہمیں کون سی ٹرمینالوجیز ملتی ہیں؟ بنیادی طور پہ قرآن پاک میں انفقہ، نفقہ اس کا روٹ ورڈ ہے، خرچ کرنا، لیکن اس ورب میں آپ کو فلو آف ویلتھ ملتی ہے کہ ایک طرف سے جیسے ہم کما رہے ہیں، مال آ رہا ہے، اور دوسری طرف ہم خرچ کر رہے ہیں، کہ جو اس کا بنیادی روٹ ورڈ ہے وہ ہے ایسی سرنگ کے جس کے دو سرے ہوں۔ اچھا، جیسے جنگلی چوہے کا بل ہے کہ وہ ایک طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ صحیح۔ تو انفاق فی سبیل اللہ وہ بھی یہی، اور نفاق، منافق، کہ ایک طرف سے اسلام میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، یعنی اسلام اس کے دل میں ٹھہرا نہیں۔ صحیح، یہ بنیادی ورڈ ہے۔ اب اگر ہم اس سے زیادہ خرچ کرنے کی طرف جائیں تو اس کے لیے اسرفہ میں آ جاتا ہے کہ جائز ضروریات ہیں، اور کھانے پینے میں خاص طور سے اگر آپ اپنے حد اعتدال سے بڑھ کے خرچ کریں گے وہاں اسراف کا لفظ آتا ہے۔ اور کلوا واشربوا ولا تسرفوا، خود یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ ورب کا کیا میننگ ہے۔ اس کے علاوہ بذرہ ولا تبذر تبذیرا، بذر ہوتا ہے بیج، اچھا، اور بذرہ بیج بکھیرنا۔ اگر آپ نے مال و دولت اپنا لٹا دیا جسے ہم کہتے ہیں نا، اور یہ جائز اور ناجائز دونوں کے لیے ہے، لیکن نارملی ناجائز کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ اہلکا، مال ہلاک کر دیا ہے، ویسے تو ہلاک ہے نا تباہ کر دینا، لیکن اگر آپ کی ملکیت میں جتنا مال ہے وہ آپ نے سارے کا سارا ہلاک کر دیا ہے، لٹا دیا، اور یہ بھی ناجائز کاموں میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، تو وہ آپ اہلکا، اہلکت مال اللبدا۔ اب یہ تو بڑھنے کی طرف ہے، اگر ہم کمی کی طرف دیکھیں تو بخیلا، بخل، کہ جائز ضروریات ہیں لیکن اس پہ حسب ضرورت نہیں استعمال کر رہے۔ اور قطرہ، کہ مال ہے لیکن اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو خرچے میں تنگی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو عباد الرحمن کی جہاں خصوصیات ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ان دونوں ایکسٹریمز کے بیچ میں انسان خرچ کرے۔ صحیح، سبحان اللہ، یہی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اسامہ، یہ بتائیے گا کہ جب ہم اسلام کے یہ اکنامک سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس کی کیا بنیاد ہے؟ اسلام نے ایک بہت ٹھوس اکنامک سسٹم دیا ہے اور اس کو فعال بنایا ہے، اور بنا کر اس کو دنیا کو دیا ہے، دکھایا ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ سرکولیشن آف ویلتھ رہنی چاہیے۔ صحیح۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 6 میں جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ وہ جو مال فے تھا اور اس کی جو ڈسٹریبیوشن تھی، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ دولت صرف امیروں کے درمیان ہی نہ سرکولیٹ کرتی رہ جائے۔ ٹھیک ہے،
کیونکہ امیر امیر تر ہوتا رہے، غریب غریب تر ہوتا رہے، تو یہ اکنامک سسٹم نہیں ہے اسلام کا. ڈاکٹر عالیہ یہ بتائیے گا کہ فی زمانہ ہر کوئی رزق کی تنگی کی جو ہے وہ شکایت کرتا نظر آتا ہے، تو کیا ہمیں کوئی قارون کا خزانہ چاہیے؟ رزق پہلے تو ہمیں یہ اسپیسیفائی کرنا چاہیے کہ جو اردو میں ہم رزق استعمال کرتے ہیں نا صرف کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، یہ صرف رزق نہیں ہے. رزق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی ہے وہ رزق ہے. عربک میں جب ہم اس کا ورب دیکھتے ہیں تو اس میں ہماری مطلب ہے کہ مال، دولت، علم، صلاحیت، صحت، ہر چیز رزق ہے. اب جب یہ چیزیں کی ہمیں واقعی پریکٹیکلی تنگی کا احساس ہے اس وقت، تو یہ اسپیسیفائی کرنا سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ آتا کہاں سے ہے رزق. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بڑا کلیئرلی بتایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں ہی تمہارا رزق ہے. اب دنیا میں یا زمین پہ رہنے والے تمام لوگوں سے ہمارا ناطہ کاٹ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اگر چیزیں چاہیے تو صرف میرے پاس ہیں، مجھے. اور دیکھیں یہ لنگوسٹکلی بہت اسٹرانگ، ہم نارمل اس کو سینٹنس سمجھتے ہیں، لیکن اگر نارمل ہو تو وہ کہتے ہیں رزقکم فی السماء. یہاں اللہ تعالیٰ نے فی السماء تقدیم کے ساتھ اس کو تاکید کی ہے. اور اسی آیت کی آگے اگر آپ لنگوسٹکلی دیکھیں کتنی اسٹرانگ ہے، 5 تاکیدات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کی ہے. یعنی فورب السماء والارض، قسم کے ذریعے. پھر کہتے ہیں انہو، انا تاکید کے لیے، لحق، لام تاکید کے لیے، اور پھر مثلما، مثال کے ساتھ. تو 5 تاکیدات کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اب اگر ہمیں یہ کلیئر ہو گیا کہ آسمان میں ہی رزق ہے اور وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس ہے، تو پھر ہمیں کچھ ایسے اعمال، اس کا مطلب ہے بھیجیں کہ وہاں کرنسی تو کوئی نہیں چلتی، کچھ ایسے اعمال بھیجنے پڑیں گے کہ یہ چیزیں ہم تک پہنچیں. صحیح، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اعمال وہی. بالکل. جب ہم بات کر رہے ہیں اکنامک سسٹم کی، تو میں سامہ آپ بتائیے گا کہ قرآن اور حدیث میں اس کی ہمیں کیا امپلیمنٹیشن پتہ چلتی ہے؟ امپلیمنٹیشن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے قرآن کو، اگر ہم اس کے خرچ کرنے کے ساری آیات کو اکٹھا کریں نا، تو ہمیں پورا سسٹم سمجھ میں آ جاتا ہے. کہ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دے دیا. یہ ہے اکنامک سسٹم کی ابتدا. اور زکوٰۃ سے آپ دیکھیں کہ جب ہر کوئی جو صاحب نصاب ہے اور وہ سال گزرنے پر سیونگ میں سے دے گا 2.5%، تو وہ کتنی سرکولیشن ہوگی ویلتھ کی؟ بالکل صحیح، بے شمار. اسی سے ایک اپلفٹ آ جاتی ہے سوسائٹی کے اندر. آتا ہے نا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنا اسٹرانگ سسٹم تھا کہ لوگ زکوٰۃ دے کے نکلتے تھے اور لینے والا کوئی نہیں. سرکولیشن آف ویلتھ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ میجورٹی زکوٰۃ دینے والی بن گئی تھی. بالکل صحیح. جو ایک سال لینے والے ہوتے ہیں وہ نیکسٹ ایئر دینے والے بن جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ اس سسٹم کی برکات ہیں. پھر اس کے بعد فرض زکوٰۃ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے جو انسان سے گناہ ہوتے ہیں ان کے فدیہ وغیرہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا. پھر اسی طرح سے جنرل صدقات، نفل صدقات، انفاق فی سبیل اللہ، وہ کتنا زیادہ ہے انکریجڈ. بالکل. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو سود ہے وہ حرام ہے، تجارت حلال ہے. سود کی بجائے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پروموٹ کیا ہے وہ ہے قرض دینا. آپ دیکھیں اسلام کا بیلنس دیکھیں کہ قرض دینا جو ہے، معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ پر یہ لکھا ہوا تھا کہ صدقہ دینے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض دینے کا 18 گنا ہے. پھر قرض کو معاف کرنے کا ثواب ہے. یہ سارا آپ کو قرآن کے اندر وہ سورۃ البقرہ میں ساری ڈیٹیل موجود ہے کہ اگر مقروض جو ہے وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دو، مہلت دے دو، نہیں تو ویور کر دو. اور یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں اجر پاتی ہیں. صحیح بات. پھر جو ہے قرض معافی کے ساتھ ایک اور بیلنس جو ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینا کوئی بہت پسند نہیں کیا. مقروض کی نماز جنازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں خود سے پڑھائی. تو یہ ایک بیلنس ہے کہ دینے والا دے بھی صحیح، مہلت بھی دے، معاف بھی کرے، اور اوپر سے ادھر سے لینے والا جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کو انکریج نہ کرے، لینے والا کلچر بہت انکریج نہ ہو. بالکل. ڈاکٹر عالیہ، جہاں مال کی بات کریں تو اور اس کے خطرات کی، تو مال کو تو خیر بھی کہا گیا ہے. کیا ہر طرح سے مال جمع کرنا منع ہے؟ خیر بنیادی طور پہ ہر وہ چیز کہ جو انسان کو مرغوب ہو. اب اس میں عدل بھی ہے، ہر انسان چاہتا ہے اس کے ساتھ عدل ہو،
ٹھیک ہے نا, فضل ہے, عقل ہے, مال و دولت بھی ہے. علماء کے نزدیک لیکن مال صرف وہ خیر ہے کہ جو مال کثیر ہو اور حلال طریقے سے کمایا گیا ہو, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ مال خیر نہیں ہے. اور پھر یہ کہ خیر اور بھی جیسے میں نے بتایا چیزوں پہ اپلائی ہو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب خلافت ملی نا, اس وقت انہوں نے اس کے بھی خیر کہا کہ واللہ میں نہ نماز پڑھ سکتا ہوں نہ سو سکتا ہوں جب سے یہ خیر یعنی خلافت مجھے ملی ہے, ہر وقت لوگوں کی فکر میں رہتا ہوں. اور اتنی مال و دولت ان کے دور میں جیسے ہم بات کرتے تھے, لیکن ان کی اپنی اس وقت کیا حالت تھی, یہ بھی مطلب ایک پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عزت اور وقار کی پرانی آسمانی کتابوں میں بھی مطلب گواہی دی کہ جب انہی کے دور میں فلسطین فتح ہوا اور حضرت ابو عمرو بن العاص تھے, ابو عبیدہ تھے رضی اللہ عنہما, ان کو وہاں کے جو حکمران پادری تھے انہوں نے چابیاں دینے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے حضرت عمر کو لکھا کہ آپ خود تشریف لائیں, ہم نہیں چاہتے کوئی اور حضرت عمر جب تشریف لائے تو ایک غلام اور ایک اونٹ باری باری سوار ہو کے, جب وہ انٹر ہوئے تو غلام سواری پہ تھا اور وہ خود پیدل تھے. جب حکمران پادری کے پاس پہنچے تو اس نے غور سے پہلے ان کو دیکھا اور آرام سے چابیاں ان کے حوالے کر دی. تو حیران ہوئے کہ پہلے تو نہیں کہتے ہیں, ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں جو اوصاف پڑھے تھے کہ جس شخص اس جگہ کا مالک بنے گا وہ ہم آپ میں دیکھتے ہیں, اور ان کے کپڑوں پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے. تو مطلب ہے یہ جو چیزیں ویلتھ کا فلو ہے یہ ضروری ہے, خیرات, خیر کی جمع, یعنی جو چیزیں آپ دوسروں کو جتنا دیں گے اتنا ہی آپ خیر پائیں. جی اچھا ام اسامہ, بڑا ایک کامن ہمارے دماغ میں جو ایک جسے کہتے ہیں مال کے بارے میں, فائنینس کے بارے میں کھچڑی ہے, ڈر بھی ہے, آج کل کی سوسائٹی میں اس کا پریشر بھی ہے, وہ ہے ربا اور تجارت. یہ کیا ٹرمینالوجیز ہیں اور ان کا فرق کیا ہے, جس کو ہم سود اور تجارت بھی کہہ دیتے ہیں؟ جی دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جہاں پر ربا کو حرام قرار دیا ہے تو وہیں پر ان دونوں کا باقاعدہ ڈیفرنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے بتایا ہے کہ جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ربا اور تجارت فرق ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے الذی یتخبطہ الشیطان من المس, کہ جیسے اس کو شیطان نے چھو کر مجنون کر دیا ہو. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, اور یہ اس لیے کہ یہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ تجارت اور سود ایک جیسی چیز ہے. صحیح, تو فرق تو یہ بہت زیادہ ہیں. بالکل, اب آپ دیکھیں یہی ٹرمینالوجی ہے جو آج کل کے دور میں لوگ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی خاص فرق نہیں, یا یہ ایک چیز ہے, یا اس کو ٹوٹلی ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. جی بالکل فرق ہے, بہت بڑے فرق ہیں, اور نتائج میں فرق ہیں, طریقوں میں فرق ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تجارت ہے نا اس میں ہمیشہ ایلیمنٹ آف رسک انوالوڈ ہوتا ہے. صحیح, آپ دیکھیں کہ نقصان ہو سکتا ہے تاجر کو, تاجر کا را مٹیریل جو ہے اس کی شارٹیج ہو سکتی ہے, را مٹیریل ضائع ہو سکتا ہے, پھر اسی طرح سے جو پروڈکٹ بن کے آتی ہے وہ پروڈکٹ پبلک کو ہو سکتا ہے پسند ہی نہ آئے, اس کے مارکیٹ میں کمپیٹیٹرز آ جاتے ہیں, گورنمنٹ کی پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں, بڑا کچھ جو ہے وہ انوالوڈ ہوتا ہے. ایون جیسے لوگ سٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرتے ہیں, سٹاکس میں, ان کا بھی یہ کہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. ملک میں کوئی ایک, دنیا میں کوئی ایک ایونٹ ہوتا ہے, انٹرنیشنل لیول پر سٹاک مارکیٹ آپ کی جو ہے وہ کتنی زیادہ افیکٹ ہو جاتی ہے. تو یہ تجارت کے جو انسرٹینٹی ہے وہ اس کو حلال کرتی ہے. صحیح, اس کے برعکس سود جو ہے اس کے اندر کوئی انسرٹینٹی نہیں ہے. جس نے جو سود خور ہے اس کو بذات خود وہ چیز, وہ پیسہ ملنا ہی ملنا ہے, ریگارڈلیس کہ اس کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں چاہے وہ بینکرپٹ ہو جائیں, وہ خود بینکرپٹ نہیں ہوتا. یعنی کہ اس میں انسینسٹیوٹی آ جاتی ہے. بالکل, اس کی شخصیت کے اندر انسینسٹیوٹی آتی ہے, کیونکہ اس کا طریقہ کار جو مال کمانے کا, وہ جو کہتے ہیں نا یو آر واٹ یو ایٹ, تو وہ انسینسٹیوٹی تو اس کے اندر آتی ہی آتی. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا فرق جو تجارت اور سود کا ہے وہ یہ ہے کہ تجارت میں آپ ایک دفعہ ایک ٹرانزیکشن کرتے ہیں, آپ بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں, کسی تاجر سے کچھ خریدتے ہیں, آپ اس کو پیسے لیتے ہیں, چیز لے کے آ جاتے ہیں, آپ کی ٹرانزیکشن ختم ہو جاتی ہے. لیکن سود میں بعض اوقات یہ ٹرانزیکشن کئی سال چلتی ہے. وہ ایک دفعہ پیسے دیتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ مقروض جو ہے وہ اگر اس لیمیٹڈ ٹائم میں پیسے نہ واپس کر سکے تو سال بھی بڑھا دیتا ہے, مدت بھی بڑھا دیتا ہے, اور پیسہ بھی بڑھا دیتا ہے. اب دیکھیں کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے گھروں میں کہ وہ فیملی جنریشن آفٹر جنریشن, باپ نے سود لیا تھا اور بچے اور اس کے آگے کی اولاد جو ہے وہ دے رہے ہیں, وہ ملٹیپل ٹرانزیکشنز چلتی ہیں ایک ہی ٹرانزیکشن سے, تو یہ بھی اس کو حرام کرتا ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ ہے سوسائٹی پر وہ یہی ہے کہ امیر ہی امیر رہتے ہیں, غریب اور امیر کا ڈسٹنس بہت بڑھ جاتا ہے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ بالکل وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور جو ضروریات کی جو
پروڈکٹیو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسراف والی چیزیں, کیونکہ امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب میں تعیش میں اور کیا کیا چیزیں اختیار کروں. صحیح. تو وہ سارے کا سارا جو سوسائٹی کا ایک نظام ہے نا وہ بگڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک شارٹ بریک اور پھر چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جہاں ملاقات کریں گے اپنے مہمان سے. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیو میں پروفیسر محمد ایوب صاحب, جو کہ ڈائریکٹر ریسرچ ہیں سینٹر آف اسلامک بزنس, ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں, اور 28 سال انہوں نے اسٹیٹ بینک میں بھی اپنی خدمات دی ہیں. اور ان سے چل کے ہم آج کے دور کے جو بڑے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بڑے اہم سوال, ہر شخص کے ذہن پہ جو سوال ہیں اس پہ بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کانسیپٹس کو سمجھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر, میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے پروگرام میں, اور میں چند وہ سوالات آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو کہ ہر شخص کہیں نہ کہیں بیٹھ کے جب ربا اور تجارت پہ بات کرتا ہے تو ان کے ذہن میں آتی ہے. اور بہت سے لوگوں کے دل میں پہلی بات تو یہ کہ یہ بڑا ڈاؤٹ ہے. ہر شخص کہتا ہے کہ یہ نام جو اسلامک بینکنگ دے دیا گیا ویسے دیا گیا, سسٹم تو اندر سے ایک ہی ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو کنونشنل بینکنگ ہے اور جو اسلامک بینکنگ ہے, ان میں کوئی فرق ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام رسول الکریم. جی تھینک یو. سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ ہر سوسائٹی اور ہر معیشت کی ضرورت ہے کہ اس میں مالیاتی ثالثی, جس کو ہم فائنینشیل انٹرمیڈیشن کہتے ہیں, کچھ لوگوں کے پاس پیسہ سرپلس ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو ضرورت ہے کنزمپشن کے لیے بھی اور بزنس کے لیے بھی. تو اس کے لیے ہمیشہ سے ایک نیچرل نظام ہے کہ درمیان میں کوئی ادارے ہونے چاہیے. چنانچہ جب اللہ کے نبی آئے تو وہ نظام مضاربہ کا تھا. آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا مال لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اور یہ مضاربہ کا نظام ہے. چنانچہ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اس نظام کی ضرورت ہے. اب اس نظام کے لیے ادارے کا نام کیا رکھا جائے, وہ آج سے 400 سال پہلے بلکہ اس سے بھی پہلے بینک نام رکھا گیا. لیکن بینک جو ہے کوئی اس کے طرف اس پر کوئی مہر نہیں لگ گئی کہ بینک ہی ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ اسلامی اصول جو ہیں ٹرانزیکشن کے وہ پورے ہونے چاہیے, تو بینک کا نام بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. اور یہ ایک غلط فہمی ہے ہمارے کچھ لوگوں میں, ایون کچھ علماء میں, کہ جی بینک اگر ہے تو وہ اسلامک نہیں ہو سکتا. ایسی بات نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی ان اٹ سیلف حرام نہیں ہے یا اسکرین اٹ سیلف حرام نہیں, اس کا استعمال اس کو بتاتا ہے. بینک کا ادارہ اگر انٹرمیڈیشن کے لیے ہے, اب فرق صرف یہ ہے, مجھے آپ اگر تھوڑا سا اس میں بتانے دیں کہ جو روایتی بینک ہیں وہ لوگوں سے قرض کی بنیاد پر لیتے ہیں اور آگے قرض کی بات پہ فائنانسنگ کرتے ہیں. اسلامک بینک کیا کرے گا, مضاربہ کی بیس پہ یعنی پارٹنرشپ کی بیس پہ لے گا اور آگے بزنس کرے گا. اب بزنس کے لیے بھی کئی طریقے ہیں. اب آپ دیکھیں دنیا میں جو ہم کاروبار کرتے ہیں, ٹرانزیکشن کرتے ہیں, وہ کیا ہے, چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں کھیتوں میں اور فیکٹریوں میں, اس کے بعد خود یوز کرتے ہیں کچھ لوگ, یا پھر سیل اور ٹریڈ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں, یا پھر کچھ ایسٹ ہوتے ہیں لوگ ان کو لیز پہ دے کے اور اپنا. تو دنیا میں مین کاروبار جو ہیں وہ سیل پرچیز اور لیز ہی ہے. اب وہ کرنا کیسے ہے, وہ ایک شخص خود کر سکتا ہے, دو مل کے کر سکتے ہیں, بہت سارے مل کے کر سکتے ہیں, ایک سسٹم بنا کے کر سکتے ہیں. اکارڈنگلی اب اسلامک بینک کیا کرتا ہے کہ لوگوں سے پیسہ لے کے اس کو پھر ٹرانسفارم کرتا ہے کچھ اشیاء میں. مثلا ایک شخص کا ٹیکسٹائل کا کمپوزٹ مل ہے اور اس کو یارن چاہیے,
تو وہ بجائے اس کے سودی بینک کے پاس جائے اور پیسہ لے یان خریدے، اب اسلامک بینک کیا کرے گا، اس کو یان خرید کے دے گا، جس کو ہم عام حالات میں مرابحہ کہتے ہیں، لیکن عام سمجھنے کے لیے سمپل کریڈٹ سیل ہے، یعنی بینک کے کریڈٹ سیل کر رہا ہوتا ہے۔ بینک وہ فرض کیا ایک ملین میں خرید کے 1.1 ملین میں آگے بیچتا ہے، اور یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ہماری اسلامک بینکنگ کا آپ بتا رہے ہیں کہ بڑا مطلب کلیئرٹی سے پورا سسٹم اسٹیبلشڈ ہے، تو ان کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے، کیا وہ اتنے ان کو شریعہ کا اور قرآن و حدیث کے مطابق یہ سارے سسٹم رن کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ یعنی کہ وہ کیا سارے اتنے پکے اس طرح سے ہوتے ہیں، ان کے مسلمان ہوتے ہیں، ان کو سمجھ بوجھ ہوتی ہے، یا یہ کہ آپ کسی کو بھی چاہے وہ مسلم ہے نان مسلم ہے آپ ہائر کر لیتے ہیں لیکن آپ ان کو سسٹم دے دیتے ہیں پورا رن کرنے کے لیے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بزنس کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص مسلمان ہو، لیکن ہم اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں، خوش قسمتی 97% لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، تو اس سے وہ بات تو جو ہے کہ حل ہو گئی۔ اب مسئلہ رہا کہ ان کی اتنی ایکسپرٹیز نالج ہے، یہاں کچھ ایشوز ہیں۔ انفارچونیٹلی ہماری جو بینکوں کی ٹاپ مینجمنٹ ہے اس میں چند لوگ ایسے ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں، باقی اس کو بزنس لیتے ہیں، اور یہ دس از انفارچونیٹ۔ ہونا یہی چاہیے کہ ان کو پورا پتہ ہو اور وہ پورا کمٹمنٹ سے کرے۔ تو کوئی ایڈوائزری باڈیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ان کو ہر وقت بتاتی رہتی ہیں کہ آپ اس ڈومین میں نہیں جائیں گے؟ بلکہ اسٹیٹ بینک نے جو ریگولیٹری فریم ورک دیا ہے اس کے اندر ایک باقاعدہ شریعہ بورڈ رکھا گیا ہے، اور ہر بینک میں 3 شریعہ ممبر والا ایک بورڈ ہے، وہ ان کو باقاعدہ یہ بتاتا رہتا ہے کہ کیا ایشوز ہیں، تو اس حد تک تو یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کا بھی کوئی رول ہوتا ہے اسلامک بینکنگ کو مانیٹر کرنے میں یا ایڈوائز کرنے میں یا ان کے ساتھ انگیج ہونے میں؟ جی، اسلامی نظریاتی کونسل نے بیسیکلی اپنی رپورٹ دی تھی سب سے پہلے 1980 میں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ ربا پیش ہے اور اس کو ٹرانسفارم کیا جائے۔ وہ رپورٹ پوری دنیا میں اس سسٹم کی بنیاد بنی الحمدللہ۔ اس وقت پاکستان واز لیڈر in this whole area۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت رول تھا، اب اس کا کوئی رول اس وقت نہیں ہے۔ صحیح۔ اسی طرح پھر رول یہ ہوا کہ جب 80 کی دہائی میں کچھ بینکنگ شروع ہوئی اور انہوں نے ایک بائی بیک اور سیل آف ڈیٹ والا کام شروع کیا، تو دیٹ واز ان اسلامک۔ تو پھر کونسل آف اسلامی نظریاتی کونسل نے وارن کیا بینکوں کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ معاملہ فیڈرل شریعت کورٹ میں پہنچ گیا، اور پھر انہوں نے کہا جی یہ جو پورا سسٹم ہے یہ ان اسلامک ہے، اس کو آپ نئے سرے سے کریں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا رول تو ہے لیکن ایکٹیو کوئی رول نہیں ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں عام حالات میں، وہ کہتے ہیں کہ جب اینڈ ریزلٹ ایک ہی ہے اور انہوں نے اتنی مشکل ٹرمینالوجیز ہمیں بتا کے کہتے ہیں ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، تو ہمیں تو کوئی عام انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کنونشنل بینکنگ میں اور اسلامک بینکنگ میں کوئی ایسا فرق نہیں نظر آ رہا۔ جی، اس صورت میں یہ جو سوال ہے اس میں تھوڑی سی میرے خیال میں میری رائے میں گڑبڑ ہے۔ اینڈ رزلٹ ایک ہے، اب صورت یہ ہے کہ ایک ہونا نہیں چاہیے۔ جی، اب ایک ہے تو وہ ہمارا ایشو ہے، سسٹم جو ہے وہ بڑا بہترین ہے، واضح ہے، اور جو اللہ کا ایک نظام ہے اس کے تحت ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہر شخص وہی کچھ اس کا رائٹ ہے جو وہ لیتا ہے۔ اب اس سسٹم کے تحت اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ ایک شخص جس کے پاس نہیں ہے وہ چیز بیچ نہیں سکتا۔ اب یہ بڑا اہم نظام ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس میں ایک انسرٹنٹی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اگر اسلامک بینک کرے، وہ چیزیں خریدے، آگے حساب سے بیچے، یا ان کو ایسٹ پہ دے، یا ایون مشارکہ مداربہ کی بیس پہ اگر چھوٹے موٹے بزنس کو دے، تو فرق آئے گا، فرق ضرور ہوگا۔ اور وہ جو الٹیمیٹ جو مقصد ہے آج پوری دنیا کا، جس میں UNO بھی شامل ہو گیا، ورلڈ بینک بھی شامل، جس کو ہم SDG کہتے ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، تو پھر اس کو ہم کہیں گے فائنینشیل انکلوژن، بلکہ اسلامک بینک ول لیڈ ٹو سوشل انکلوژن۔ لیکن یو آر رائٹ کہ کرنٹلی جو ہے وہ فرق نہیں ہے، اور یہ انفارچونیٹ ہے۔ جب ہم اس کو یوز کرنا شروع کریں گے تو لانگ رن میں بھی کچھ سالوں میں جو ہے اس کی وجوہات ہیں، حالات ایسے ہیں، دونوں سسٹم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات وہ جو میں نے بتایا تھا کہ ہر بینک میں شریعہ بورڈ ہے، اور اس کے بعد پھر اسٹیٹ بینک کا ایک سینٹرل شریعہ بورڈ ہے۔ اب 40 سال یعنی 4 دہائیاں ہم نے یہ کام کیا، اور اس میں اب یہ ہے کہ اب علماء کو بھی اور ریگولیٹر کو بھی اور سارے بینکر کو اس طرف جانا چاہیے۔ اچھا، تجارت پہ اور ہم جب بات کرتے ہیں ربا پہ، سود پہ، تو اس میں ایک فرق ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تجارت میں اوپر نیچے ہوتا رہے گا، آپ کے پاس جو آپ کو پروفٹ مل رہا ہے،
اور جو ربا ہوتی ہے, سود ہوتا ہے, اس میں فکس پروفٹ آپ کو ملتا ہے. لیکن اسلامک بینکنگ تو ہمیں فکس پروفٹ واپس دیتا ہے, تو پھر یہ کیسے کر لیتا ہے فکس؟ دیکھیں یہ جو فکسٹی آف پروفٹ ہر صورت میں منع نہیں ہے, اٹ ڈیپینڈس کہ نیچر آف دی کانٹریکٹ کیا ہے. اگر میں آپ سے چیز خریدتا ہوں بیچتا ہوں تو یہاں تو پرائس ہیز ٹو بی فکسڈ, اچھا وہاں تو فکس نہ ہوگی تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی طرح اگر میں کرائے پہ ایک چیز لیتا ہوں یا دیتا ہوں تو فکسٹی ہونی چاہیے, نہیں فکس ہوگا تو پھر مسئلہ ہوگا. تو اگر اسلامک بینک جو ہے وہ یہی کاروبار کرتا ہے اور اس کے بعد جو پروفٹ لیتا ہے, جس کو آپ نے کریڈٹ سیل کیا یا جس کو لیز کیا, اس سے وہ فکس لے رہا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ جو پروفٹ ڈپازیٹر کو ملتا ہے وہاں اس کو بیسیکلی مینیج اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں پول مینجمنٹ. جتنے ڈپازٹس ہیں ان کو مکسڈ پولز میں رکھا جاتا ہے اور ہر پول ایک ورچوئل اینٹیٹی بنتی ہے. اس اینٹیٹی سے کچھ سیل ہو رہی ہوتی ہے کریڈٹ کی, کچھ فارورڈ سیل جس کو ہم سلم کہتے ہیں, کچھ لیز ہو رہی ہوتی ہے, اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان سے جو چیز ریٹرن ملتی ہے وہ فکس ہوتی ہے. صاف ظاہر میں کرایہ مجھے ملنا ہے. تو اچھا اب پاسبلٹی آف جو لاس یہ ہوتی ہے کہ کہیں ڈیفالٹ ہو جائے, تو اس صورت میں پھر اوور آل جو پول ہے اس میں وہ کور ہو جاتا ہے. تو اسی لیے آج تک پوری دنیا میں کسی بھی بینک نے وہ لاس نہیں دیا. ایک آف شور ایک بینک باہر ایک تھا ہمارا نہیں, اس میں ہوا تھا, اور اس میں بھی شریعہ بورڈ نے ان کے لیے کہا تھا کہ دیٹ لاس واز ناٹ ڈیو ٹو دی نارمل بزنس, بلکہ جو مینجمنٹ تھی وہ اس غلط کام میں, یعنی جو ایکسٹرا پوزیشن لینا, اوور پوزیشن لینا, جیسے فارورڈ اور ڈیریویٹو بھی بات, انہوں نے مطلب اس لا کے جو ان کو طریقہ کار کرنا تھا اس کے اگینسٹ کے. اچھا ایک کامن کوسچن ہے جی, ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ اور اے ٹی ایم ایک ہی ہے. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں عام جو فہم طریقے سے کہ ان میں سے کون سا ہمارے لیے حلال ہے, جائز ہے, کیونکہ آج کل کے دور میں ٹرانزیکشنز آپ کو کرنی ہے, تو کس کو ہم پریفرنس دیں, کس کو اپنے پاس رکھیں اور ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اے ٹی ایم ڈیبٹ اپنے پیسے سے آپ, یہ تو بالکل اس میں ٹیکنالوجی ایز اے شریعہ نیوٹرل, اس میں آگے فن ٹیک ہے, ایزی پیسہ ہے, جس طرح بھی آپ کریں یہ بالکل اسلام اس کو جائز قرار دیتا ہے اور اس میں کوئی چیز نہیں. مسئلہ سمپل یہ ہے کہ پیسے پر پیسہ کمانا, یا ایک چیز آپ اویل کر رہے ہیں, پیسہ لے رہے ہیں اور اس پر آپ ایکسٹرا دے رہے ہیں, جبکہ آپ تجارت نہیں کر رہے, آپ لیز نہیں کر رہے, یعنی پیسے کے اوپر پیسہ لینا یا دینا یہ ربا بن جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضرورت کے تحت, تو اس کے لیے کچھ بینکوں نے دنیا میں کریڈٹ کارڈ بنائے ہیں, لیکن وہ کریڈٹ کارڈ ایسے ہوں کہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اگر ہیں تو وہ, یعنی اگر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کریڈٹ کارڈ بنوایا جس میں ہمارا اس بینک میں کوئی پیسہ نہیں ہے, اور ہم جب وہ پیسے مطلب کوئی بھی کریڈٹ سے ٹرانزیکشن کرتے ہیں, ہم اس لمٹ پہ آنے پہ پہلے کہ بھی وہ ہم پہ کوئی پڑے, ہم فوراً پیسے جمع کرا دیتے ہیں. تو کیا یہ طریقہ درست ہوگا؟ جی, اس میں صرف ایک سی بات ہے کہ اس میں اندر لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس لمٹ میں اس ٹائم میں نہیں جمع کرائیں گے then you will have to pay. تو وہ جو ایک ایگریمنٹ ہم کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے, لیکن جب مجبوری کی بات آ جائے تو پھر وہ, یعنی ایک شخص ایسا ہے, اس کا بزنس کاروبار ایسا ہے, اس نے اس طرح کی صورتحال میں پیمنٹ کرنی ہے, تو وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا انشورنس یہ بھی ایک لوگوں کا ہوتا ہے, اور اس قسم کے ایسے وہ بہت سے پروجیکٹس آتے ہیں کہ آپ بچپن سے اپنے بچے کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولیں اور اس میں کوئی انہوں نے سکیمز نکالی ہوتی ہیں, جب وہ بڑا ہوگا تو اس کی تعلیم کے لیے آپ کے پاس پیسے ہوں گے. یہ سارے جو چکر ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, یہ انشورنس کا جو نظام ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پالیسی لیتے ہیں وہ اپنا رسک اس کمپنی کے کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور پریمیم کے اگینسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ایک کمرشل ٹرانزیکشن بنتی ہے, اصول اسلام نے کیا دیا, اسلامک لا آف کانٹریکٹ کا یہ ہے کہ جو شخص کسی اثاثے کا مالک ہے وہ اس کے رسک اور ریوارڈ دونوں کا مالک ہے. ٹھیک ہے. میں اپنا ریوارڈ لینا چاہتا ہوں تو اس کا رسک بھی میرا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں اپنا رسک اگر کسی کو دوں اگینسٹ اینی کمرشل پیمنٹ تو وہ پھر غلط ہے, اسلام کے بنیادی اصول کے خلاف ہے. یہی وجہ ہے کہ موجودہ انشورنس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اب اس کی جگہ پہ اسلام نے جو دیا ہے وہ ہے کوآپریٹو, اور اس کی مثال اس یعنی شروع اسلام کے دور کی بڑی اچھی مثال ہے. وہ 2-3 ہیں, جیسے النہد ایک ہے, ایک طریقہ کار تھا کہ لوگ جو مل کے قافلے جاتے تھے شام اور دوسرے ملکوں میں, تو اگر
راستے میں کہیں دیکھا کہ جو ان کا زیادہ راہ کم ہو رہا ہے کچھ لوگوں کے پاس، تو شام کو جب قافلہ پڑاؤ ڈالتا تھا تو جو امیر ہے قافلے کا وہ پوچھتا تھا کہ ہاں جی کیا صورتحال ہے، ابھی ہمارے 10 دن باقی ہیں جہاں پہنچنا ہے، تو وہ کہتے جی کچھ کہتے جی ہمارے پاس زیادہ راہ ختم ہے، تو حکم ہوتا تھا کہ سارے لوگ جو کچھ ہے وہ لے آؤ، تو چادریں بچھا دی گئیں، کسی نے کھجور، کسی نے ستو، کسی نے گندم، کسی نے پانی مشکیزہ میں، اور پھر ہر شخص نے اپنا اپنا دیا، اور وہ پول بن گیا اور اس میں سے انہوں نے خرچ کر دیا، اور جو امیر نے برابر برابر تقسیم کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ اتنا اچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رحم اللہ عبدن، یعنی اشریین، اشری قبیلہ جیسے ابو موسیٰ اشری تھے، کہ اللہ اشری جو قبیلے کے لوگوں پر رحم فرمائے کہ وہ جب اپنا کوئی معاملہ اس طرح آتا ہے، نیچرل کلیمٹی آتی ہے، کچھ ہوتا ہے، تو مل جل کے حل کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اسلام کا کتنا یہ اچھا نظام ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں مارکیٹ اکانومی، بیانڈ مارکیٹ اکانومی کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ بیانڈ مارکیٹ اکانومی یہ جو چیز ہے نا، اب سوال اگلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی موجودہ جو ہمارا تکافل، اس کے بدلے میں تکافل کا نظام آیا۔ تکافل کا مطلب ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہم کفالت کرتے ہیں، جس کو میوچلی انڈمنیفائی کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہمیں یہاں پہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو اسلامک سسٹم ہے، جو بھی وہ بینکنگ میں آئے، وہ کسی ٹرانزیکشن میں آئے، وہی وہ سسٹم ہے جو کہ معاشرے کو جوڑ کے بھی رکھتا ہے، اس کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک شارٹ بریک اور پھر چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں فائنینشیل سسٹم آف اسلام کی، اور جب ہم اکنامک اور فائنینسز کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے ہمارے لیے بہت سے راز کھولے ہیں کہ پیسے کا صحیح استعمال کیسے ہونا چاہیے، اور اس میں جو کچھ ہماری ابھی بھی کنفیوژنز ہیں ان کو ہم مزید واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی اسامہ، مجھے آپ یہ بتائیے گا جب ہم بات کرتے ہیں اسراف ہے اور بر ہے، تو اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گی؟ دیکھیں یہ نا دو پولز اپارٹ بالکل نا کانسیپٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے اس کو اسلام بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ صحیح، اسراف کو اللہ تعالیٰ نے بالکل پسند نہیں فرمایا۔ ٹھیک، مال میں ایک تو اسراف یہ ہے نا کہ آپ جائز ضروریات میں زیادہ خرچ کریں۔ اسراف کا پھر ایک اور بھی ایک کانسیپٹ ہے اور وہ ہے تبذیر، جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ اس طرح سے ہلاک مت کرو اپنے مال کو، اور مبذرین جو ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ صحیح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ غلط قرار دیا کہ بالکل ہی شیطان کی نسل کا کام ہے یہ کہ انسان اس طرح سے مال اڑائے۔ صحیح، دوسری طرف بر ہے، اور بر جو ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بر تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن کو کہ تم پسند کرتے ہو۔ اور بر کہتے ہیں یا اعلیٰ درجے کی نیکی، نیکی کی طرف ہر وقت میلان، اور جنت کے ایک درجے کا نام بھی بر بتایا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا یہ تو بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن عام فہم زبان میں اگر ہم دیکھیں
لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہماری ترجیحات یا پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے اسپینڈنگ کے لیے. مثلاً ایک بچی یا بچہ کہتا ہے میری ایک ہی دفعہ تو شادی ہونی ہے, اب 5 ایونٹس تو ہونے ہی چاہیے, اور ہمیں ساری برادری کو بھی بلانا ہے, یا یہ کہ گھر میں آپ کیسے اسپینڈ کریں, کیا ہم ایک اچھا لائف سٹائل رکھ سکتے ہیں جو ہمارے نیبرہڈ میں یا ہمارے اسٹیٹس کے لوگوں کا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جب اسلامک ہسٹری دیکھتے ہیں تو جو خلفائے راشدین ہیں یا امیر المومنین ہیں یا ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سٹارٹ کر کے آگے دیکھتے ہیں تو ان کا کیا لائف سٹائل تھا, تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کہاں پہ لائن ڈرا کریں. دیکھیں یہ سوچ کا صرف تبدیل کرنے کا ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں, اور اس میں آپ دیکھیں کہ اسلام نے ایک بیلنس دیا ہے, اور وہ بیلنس آپ کو قرآن میں 2 جگہ پر اس کی بات ہے. ایک سورۃ الفرقان میں کہ عباد الرحمن جو ہیں نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخیلی کرتے ہیں, بلکہ ان کی جو گزران ہے وہ ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان ہوتی ہے. پھر اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو اپنا ہاتھ گردن کے ساتھ اس طرح باندھ دو کہ بخیل ہو جاؤ, اور نہ ہی اس طرح کھلا چھوڑ دو کہ تم ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو جاؤ کہ سارا مال میں نے ہلاک کر دیا اور اب میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا. اس کے درمیان جو ہے اگر انسان حلال مال سے اپنی جائز ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اپنی زندگی کو کمفرٹیبل بناتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل صحیح. صدقے کے لیے بھی لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں. میں نے کئی خواتین کو ایسے کہتے دیکھا ہے کہ جی میرے میاں اتنے سخی ہیں, باہر وہ چیریٹی ہومز میں دے رہے ہیں, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, لوگ ان کے لیے خوب تالیاں بجا رہے ہیں, لیکن گھر میں چاہے گھر ایک محل کی طرح بھی ہے بیسک نیسیسٹیز کے لیے, یا میری اگر کوئی خواہش ہے اس کے لیے, وہ کچھ بھی نہیں نکالتے. تو یہ بھی جو ایک ڈس بیلنس نظر آتا ہے, اس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ بھی سمجھ کا فرق ہے اور زیادتی ہے تھوڑی, کہ گھر پر کچھ بھی نہ لگایا جائے. اور بہترین صدقہ تو وہ ہے کہ جو انسان اپنی بیوی کے منہ میں بھی لقمہ ڈالتا ہے وہ بھی اس کا صدقہ ہے, اور جو اپنے ابتدا تو گھر سے کرنی ہے. صحیح. جو بھی صدقہ آپ کرتے ہیں آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کی اولاد, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, سب ان کی ضروریات پوری ہوئیں یا نہ ہوئیں. ٹھیک ہے. ان کی ضروریات زندگی جو ہیں, تعیش کو چھوڑ دیں آپ, لیکن ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے بعد باہر نکلیں. اور باہر بھی جب آپ نکلتے ہیں تو پہلا سرکل آپ کا رشتہ داروں کا ہونا چاہیے. صحیح. یعنی کہ آپ اس میں سے باہر دیکھتے جائیں اور پھر وہ ایک ہائرارکی ہے آپ کے بلڈ ریلیشنز کی. آپ دیکھیں کہ جب لن تنالوا البر حتی تنفقوا والی آیات آئی تھیں تو صحابہ کرام کتنے چیزیں لے کر آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک رویہ اس وقت نظر آیا تھا وہ کیا تھا کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جب اپنا اتنا بڑا باغ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اپنے چچا زاد جو کزنز ہیں ان میں تقسیم کر دو. اسی طرح سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جب گھوڑا لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو اس کے اوپر سوار کروا دیا. تو یہ رشتہ داروں کا حق جو ہے وہ ولین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائے گا یہ جو عورتیں ہیں جو کہ ارن کرتی ہیں تو وہ کہاں پہ جائیں؟ یعنی کہ ایک خاتون خانہ نکلتی ہے گھر سے باہر, وہ کمانا شروع کرتی ہے, ہسبینڈ چھوڑ دیتا ہے, ہسبینڈ کہتا ہے اب تم بلز بھی پے کرو, تم سارے خرچے بھی پورے کرو, اور وہ بیچاری جو ہے وہ اپنے اوپر تو کچھ بھی نہیں لگاتی جبکہ وہ کما رہی ہے, لیکن وہ گھر پہ اپنا سارا جو ہے وہ کر رہی ہے. تو اسلام نے ایک عورت کے اوپر کتنی ذمہ داری ڈالی ہے؟ یہ ایک ڈائلیما ہے آج کے اس دور کا. اسلام نے عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی, چاہے وہ کما بھی رہی ہے. جی بالکل, چاہے وہ کما رہی ہے, وہ کسی کی کفیل نہیں ہے. صحیح. اس کی انہیریٹنس, اس کا حق مہر, اس کی سیلری, کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو اس کی بات کی مکلف نہیں کرتی کہ اب تم اپنے بچوں پر خرچ کرو یا اپنے شوہر پر کرو. اگر وہ کرتی ہے تو وہ اس کی اپنی رضا اور رغبت ہے, نہیں کرتی تو وہ مکلف نہیں ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک اگر خاتون ہے اور وہ مالدار ہے اور وہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو اس کے دل میں تنگی آتی ہے جب اس کو اپنے شوہر پہ یا اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے اسلام ہمیں کیا سسٹم دیتا ہے کہ اس کے گھر والے ہیں, اس کے رشتہ دار ہیں, وہ کیسے اپنا جو ہے خرچ کر سکتی ہے اور کیسے کرنا چاہیے اسے؟ اس میں تو ڈاکٹر کمل آپ دیکھیں کیسی شاندار اگزامپل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ انہوں نے اپنا مال کیسے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے ہیں اور اس سے پہلے بھی, اور وہ مکہ کی سب سے بڑی ایک بزنس وومن تھیں, تو انہوں نے کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنی اولاد پر اپنا مال لگایا ہے, اور علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لیا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ اگزامپل. پھر اسی طرح سے
جو زینب بنت جہش ہیں امہات المومنین میں سے، وہ لیدر ٹین کیا کرتی تھیں اور اس سے وہ کماتی تھیں اور کما کر اس سے وہ صدقہ کیا کرتی تھیں. صحیح. اسی طرح سے ایک صحابیہ ہیں زینب رضی اللہ عنہا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور باہر دروازے پر انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے یہ سوال پوچھ دو، میرا نہ بتانا کہ میں کون ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلال رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون پوچھ رہی ہے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا زینب. تو آپ نے پوچھا کون سی زینب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سمجھ کی کہ سوال کون کر رہا ہے نا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ میرے پاس کچھ زکوٰۃ ہے، میں مالدار ہوں، اور میرے شوہر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میرے سے زیادہ اس کا کوئی حقدار نہیں ہے کیونکہ وہ غریب تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی زیادہ حقدار ہیں. صحیح. تو اس طرح سے دل کھولنا چاہیے اپنا، فرض صدقات میں بھی اور نفل صدقات میں بھی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، تو بات ہمیں یہاں سمجھ آتی ہے کہ یہ جو پیسہ ہوتا ہے نا، یہ ہمارا ایک ٹول ہوتا ہے اور اس ٹول کے ذریعے ہم جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ڈرائیور ہم خود ہی ہیں، یعنی وہ ڈائریکشن ہم خود لیں گے اس ٹول کے ذریعے تاکہ ہم اس سے وہ فائدے حاصل کر سکیں جو کہ راز قرآن نے ہمارے لیے اس سلسلے میں کھولے ہیں. آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ.